جب مال و متا ہو گیا ہے اور وسائل مہیا ہو چکے ہیں، ملک پرامن ہے، وسائل موجود ہیں، سواریاں موجود ہیں، کرائے کے لیے پیسے موجود ہیں، حالات سازگار ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ بآسانی حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی اگر ٹال مٹول کر رہا نہیں جا رہا ہے پیسہ بچانے کے چکر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی انکار کر دے حج کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العالمین پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے حج کا محتاج نہیں ہے کہ تم حج کر لے جاؤ یا پوری دنیا حج کر لے جائے تو اللہ رب العالمین کی شان میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی شان میں اضافہ ہو جائے، طاقت میں اضافہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور تم حج نہ کرو یا پوری دنیا حج کرنے سے رک جائے تو اللہ رب العالمین کی شان میں کمی آ جائے، ان کی طاقت میں کمی آ جائے، ان کی قدرت میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، آپ کے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین نے عبادتیں تمہارے اوپر فرض کی ہے کہ ٹائم میں جو عبادتیں ہیں انہیں تو ادا کر لو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے اس میں راحت ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ باقی اور احکامات کو تمہارے اوپر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس نے انکار کیا حج کا، تو اللہ رب العالمین پوری دنیا سے بے نیاز ہے، ان کے حج کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود جو آدمی حج نہیں کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، زمرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر لوگوں سے کہا کہ شہروں میں جا کر، بستیوں میں جا کر تم لوگ دیکھو کہ کون آدمی حج کے لیے نہیں نکلا ہوا ہے اور ان کے پاس مال و متا ہے، وہ مالدار ہے، وہ حج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ حج میں نہیں گئے ہیں، مجھے رپورٹ دو، میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت رکھنے کے باوجود وہ آدمی حج میں نہیں گیا ہے، تو اب وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اب وہ آدمی مسلمان نہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات
مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص اس طرح سے زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا حج کے تعلق سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور حج یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حج کی تاریخ کیا ہے، کب حج فرض ہوا، انشاءاللہ تعالی سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے کو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ اس روئے زمین میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کا تیار ہوا وہ کعبہ شریف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے عبادت کے لیے جس گھر کو تیار کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وہ کعبہ شریف ہے، اور سب سے پہلے اس گھر کو فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، فرشتوں نے بنایا ہے۔ پھر جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلاکت و بربادی ہوئی، کعبہ شریف بھی ان کو بھی نقصان پہنچا، وہ بھی ختم ہو گئے، اور کچھ نشانیاں باقی رہ گئی۔ اسی نشانی پہ اللہ رب العالمین نے آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ دونوں باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کریں، اسی بنیاد پر جس بنیاد پر پہلے خانہ کعبہ تعمیر تھا۔
لیکن طوفان نوح کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے مکمل کیا، بنایا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اس روئی زمین میں سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ مکہ شریف میں ہے۔ یہ بابرکت ہیں، مبارک ہیں اور پوری کائنات کے لیے مرکز ہدایت، ہدی للعالمین، یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار عالم تو ہماری اس خدمت کو قبول عطا فرما جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کے تعلق سے جو خدمت کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، تو ہمارے اس عمل کو قبول عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کو جب تعمیر کر کے مکمل کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں کو بتائیں کہ اب سارے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کریں، یہاں پر آئیں اور خانہ کعبہ کا میں آ کر حج کریں، ان کا طواف کریں وغیرہ۔ چنانچہ قرآن نے بیان فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، یَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ لوگ پا پیادہ اور دبلے پتلے اونٹنیوں میں کیا ہے سوار ہو کر آئیں گے، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئیں گے، اونٹ اونٹنیوں میں سوار ہو کر پا پیادہ، جن کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی وہ ایسے آئیں گے، جن کے پاس سواریاں ہوں گی وہ سوار ہو کر کیا ہے یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں گے، طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور کائنات کے ہر گوشے میں تیری آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور یقیناً اس وقت جب آواز دور تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی ڈاک سسٹم نہیں تھا اور کوئی ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ، ملک کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک، روئی زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک لوگوں تک کیسے پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو، اس اعلان کو اس وقت دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیا۔ اب اللہ جانے کس انداز میں آواز پہنچی، اب دنیا کے ہر گوشے سے جہاں جہاں انسانیت بس رہی تھی، خانہ کعبہ کی طواف اور خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے لوگ امنڈ پڑے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، اسی کا حج اللہ رب العالمین نے کیا ہے ہر سال اب امت محمدیہ کے اوپر فرض کیا ہے۔ سن 9 ہجری میں اللہ رب العالمین نے حج امت محمدیہ کے اوپر یہ حج فرض کیا، اور جب یہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر کعبہ شریف کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں امیر حج بن کر اور لوگوں کو حج کرا کر واپس آئیں اور جا کر وہاں پر یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک اور خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتا ہے، کوئی ننگا حج نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال سے لمبی تاریخ ہے، اعلان کیا گیا، اسی کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حج اسلامی ارکان میں سے جو اسلام کی 5 اہم بنیاد ہیں، 5 اہم ارکان ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری مسلم کے حدیث سے فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ یہ اسلام کی 5 بنیاد اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسلام کی پہلی بنیاد
یہ شہادتین کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے بندے ہیں، اس کا اقرار کرنا ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اور اسلام کی دوسری بنیاد یہ ہے اس کے بعد 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری بنیاد ہوا زکات، زکات کی ادائیگی کرنی ہے، زکات فرض ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کیا ہے نماز یہ فرض ہے۔ اور چوتھی بنیاد حج بیت اللہ قرار دیا، کعبہ شریف کا حج کرنا ہے، یہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے۔ زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک بار حج فرض کیا ہے، وہ ابھی سارے انسانوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ جو مال رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے خانہ کعبہ تک جانے کے لیے، ان کے اوپر انشاءاللہ ابھی بتایا جائے گا۔ تو اسلام کی یہ چوتھی بنیاد ہے، اور 5ویں بنیاد رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ چوتھی بنیاد کے تعلق سے گفتگو ہوگی، تو چونکہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے 5 بنیادوں میں سے چوتھی بنیاد یہ حج کرنا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بڑا اللہ رب العالمین نے اس عبادت کی بڑی اہمیت بتلائی ہے، ابھی بتلایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، فرض قرار دیا ہے، فحجوا، بس تم لوگ حج کیا کرو۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم لوگ حج کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا، اسی حدیث میں اگلا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، تم لوگ حج ادا کیا کرو، تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ سوال کو دہرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کر دیتا، جس طرح کہ انہوں نے سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے، تو میں خاموش رہا، اگر میں ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر یہ ہر سال حج واجب ہو جاتا، تو پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے حج کرنے کی، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ہر سال حج کر لیتے، تو میں نے ہاں نہیں کیا۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، جن چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کیا ہے، بیان کرنے سے گریز کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ان کے تعلق سے تم لوگ مجھ سے سوالات مت کرو، قرید مت کرو۔ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کی ہیں، چھوڑ دیا ہے، تو اس کے تعلق سے تم لوگ سوالات مت کرو، اس کے پیچھے مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، وہ سب ہلاک و برباد ہو گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کرام سے زیادہ سوالات کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اختلافات کرتے تھے، اپنے انبیاء کرام سے زیادہ سوالات کرتے تھے اور پھر اختلافات کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، وہ سب تم سے پہلے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے تم لوگ زیادہ سوالات مت کرو، جو چیزیں میں بیان نہ کروں اس کے بارے میں تم سوالات مت کرو۔ ہاں، جن چیزوں کو میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے اسے تم طاقت بھر بجا لاؤ، کرو، اور جن چیزوں کو میں نے تم سے روک دیا ہے، منع کیا ہے، اسے تم رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ حج کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال فرض نہیں ہے، ایک مرتبہ فرض ہے۔ چنانچہ حج کن کے اوپر فرض ہوتا ہے، ان کی شرطیں کیا ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہے، فرضیت حج کے لیے چند شرائط ہیں، ایک ایک کر کے آپ سنیں۔ علماء نے کیا ہے 5 شرطوں کا ذکر کیا ہے، اور عورتوں کے لیے مزید اور 2 شرطوں کا اضافہ کیا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم سنتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو،
مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور بھیجتے سمے آپ نے کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب میں سے ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں، ان کی طرف تم جا رہے ہو۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جا کر ان لوگوں کو تم بتاؤ، انہیں دعوت دو، ان کے سامنے یہ اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی شہادتین کا اقرار کرواؤ۔ پہلی دعوت کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ اور رسول پر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب تم انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا۔ لمبی حدیث ہے، ارکان اسلام کو اس میں سب بیان کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے اسلام میں ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، پہلے ایمان لائے، اس کے بعد عمل کرے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ حج کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو، پاگل دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس میں 3 آدمی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ مرفوع القلم ہے، قلم ان سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے، بچے پر قلم نہیں چلتا، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اسی طرح سے سویا ہوا آدمی جو سویا ہوا ہے، مرفوع القلم ہے، اس پر قلم نہیں چلتا ہے، اس کا گناہ نہیں لکھا جا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اسی طرح سے تیسرا آدمی جو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ مرفوع القلم ہے، ان کا گناہ نہیں لکھا جا رہا، ان کا گناہ نہیں لکھا رہا یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے، پاگل پن ختم ہو جائے۔ یہ 3 طرح کے لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے کسی بھی رکن پر عمل کرنے کے لیے اور اسلام کے کسی بھی رکن کا ان کے اوپر واجب ہونے کے لیے عاقل کا ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، بچے کے اوپر یہ حج فرض نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ ہاں کوئی بچہ حج کر لے، نیکیاں ملیں گی، حج کر سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد ان کے پاس پھر اگر مال و متاع ہو گیا کہ حج کرنے کی طاقت ہے، پھر ان کے اوپر حج اب واجب ہے، حج کو کرنا ہے، چونکہ وہ بچپن میں انہوں نے حج کیا تھا جبکہ واجب نہیں تھا۔ اب کیا ہے، بالغ ہو چکا ہے اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں، جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو اب یہ واجب ہے کہ یہ بچہ جو اب جوان ہو چکا ہے جا کر حج کرے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایما سبیل، جو بچہ کیا ہے حج کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے وہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، پھر کیا ہے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ حج کرے۔ اسی طرح سے آزاد ہونا ضروری ہے، ان کے اوپر حج واجب ہوتا ہے۔ آزاد ہونا یعنی آدمی غلام نہ ہو، غلام کے اوپر حج واجب نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، لیکن کوئی غلام اگر حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ان کو نیکیاں ملیں گی، لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہو جائے گا اس کا مالک اس کو آزاد کر دے گا، تو آزادی ملنے کے بعد پھر ان کے پاس اگر طاقت ہے، مال و متاع ہو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو اب ان کے اوپر پھر حج واجب ہے۔ چونکہ اس سے پہلے غلامی کی حالت میں اس نے حج کیا تھا جس وقت حج ان کے اوپر واجب نہیں تھا۔ تو چوتھی شرط کیا ہے، آزاد ہونا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر استطاعت ہو، طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اب طاقت سے کئی چیزیں مراد ہیں،
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के ऊपर हज को वाजिब किया है। किन लोगों के ऊपर? उनके ऊपर हज को वाजिब किया है जो ताकत रखते हैं, सबीला, जिनके पास ताकत है। अब ताकत से मुराद, अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि इस्तिताअत से मुराद क्या है, सबीला से क्या मुराद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अज़्ज़ाद व राहिला, जिनके पास खाना काबा तक पहुंचने के लिए ज़ादे राह, रास्ता का खर्च हो, खाने पीने का सामान, और राहिला, सवारी हो उनके पास, या सवारी नहीं है तो सवारी के लिए किराया उनके पास मौजूद हो, ये सबीला है, ये ताकत है कि जिनके पास खाना काबा तक पहुंचने के लिए ज़ादे राह है, खुराक है, सवारी है, सवारी नहीं है तो इतने पैसे हैं कि किराए में लेकर सवारी वो खाना काबा तक पहुंच सकते हैं, फिर हज करके वापस आ सकते हैं घर। फिर जितना दिन आने और जाने में लगेगा उतने दिनों तक इनके बीवी बच्चों के लिए घर में खुराक मुहैया हो। अगर ऐसा आदमी है, इनके पास इतना पैसा है, तो फिर इनके ऊपर अब हज वाजिब हो गया है, इनको अब हज करना जरूरी है। ये 5 शर्तें हुई। औरतों के लिए मजीद और 2 शर्तों का उलमा ने इजाफा किया है। एक शर्त यह है कि औरत तने तनहा हज नहीं कर सकती है, अकेले हज करने के लिए औरत नहीं जा सकती है। हज करने के लिए औरत के साथ महरम का होना जरूरी है, उनके साथ उनका महरम होना, या तो उनके साथ उनका बाप हो, भाई हो, शौहर हो। महरम असल में कहते हैं जिनसे निकाह करना हराम है औरत का। औरत का जिस मर्द से निकाह करना हमेशा के लिए हराम है वो महरम है। तो ऐसे आदमी का उस औरत के साथ में होना जरूरी है सफर में। अगर नहीं है और इनके पास मानो मता है लेकिन इसके ऊपर हज वाजिब नहीं है क्योंकि इनका महरम नहीं है, महरम नहीं है, महरम का साथ में होना जरूरी है। अकेले औरत हज नहीं कर सकती है। चुनांचे हदीसों में बयान किया गया है कि कोई भी औरत 3 दिन का सफर बगैर महरम का ना करे। किसी हदीस में बताया गया है कि कोई भी औरत 2 दिन का सफर बगैर महरम का ना करे। किसी हदीस में बताया गया है कि 1 दिन और 1 रात का सफर महरम के बगैर ना करे। तो औरत पर पाबंदी है कि 1 दिन और 1 रात का सफर बगैर महरम के नहीं कर सकती है। तो खाना काबा का सफर तो क्या है, महीनों भर लगते हैं, इसलिए बगैर महरम के उनका सफर करना दुरुस्त नहीं है, उनका हज नहीं होगा, उनके ऊपर वाजिब ही नहीं होगा जब तक उनका महरम नहीं है। और औरत के लिए मजीद एक और शर्त है, वो शर्त यह है कि औरत हालत इद्दत में ना हो, इद्दत में ना हो, इद्दत की हालत में उनके ऊपर हज वाजिब नहीं है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से जिक्र आता है कि जो औरतें इद्दत में होती थी उनको क्या है मकाम बैदा से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस कर देते थे, हज में नहीं जाने देते। जो औरतें इद्दत में होती थी और हज के लिए भी निकल जाती थी और मालूम होता उमर को कि ये औरतें हालत इद्दत में है, तो मकाम बैदा से सबको वापस कर देते थे, घर जाओ, वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर हज वाजिब नहीं है, तुम हालत इद्दत में हो। इद्दत तो समझ रहे हैं जिस औरत का शौहर इंतकाल कर गया है, 4 महीना 10 दिन उस औरत को इद्दत में रहना है, घर में रहना है। इसी तरह से जो औरतें तलाक शुदा हैं, 3 हैज उनको इद्दत में रहना है 3 महीने, ये सब इद्दतें वगैरह बरहा। तो हालत इद्दत में औरत ना हो और औरत के लिए जरूरी है कि उनके साथ महरम हो। ये मजीद इनके ऊपर ये 2 शर्तें आयद होती हैं। ये सब शुरूत हैं, ये सब शर्तें जिनके ऊपर पाई गई उनके ऊपर हज वाजिब होता है। ये सब शर्तें अगर किन्हीं के पास नहीं है या सब है और एक नहीं है तब भी उनके ऊपर क्या है, हज वाजिब नहीं होता है। लेकिन हज वाजिब हो जाने के बाद ये सारे शुरूत पाई जा रही हैं, हज वाजिब हो चुका है, इसके बावजूद आदमी हज नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, ताखीर कर रहा है, तो ताखीर करना उनके लिए जायज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है जो मुस्नद अहमद की हदीस है और इब्न माजा की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मन अरादल हज फलयतअज्जल, जो आदमी हज करने का इरादा रखे, जिनके पास मालो मता हो चुका है, सारी शर्तें उनके पास मौजूद है, फलयतअज्जल, उनको चाहिए कि जल्दी करें,
हज करने में जल्दी करे, ताखिर ना करे। क्यों? फिर वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, इसलिए कि आदमी हो सकता है कि बीमार पड़ जाए, अभी माल है उनके पास, तंदुरुस्ती है, सेहत है, ज़ाते राह है, सब कुछ है, और पुरअमन है इलाका, माहौल, मुल्क, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, सारे वसाइल मुहैया है, फिर भी वो हज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आदमी बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। एक वजह यह है। दूसरी वजह हो सकता है कि उनका माल किसी क्या है मुसीबत में खत्म हो जाए, किसी परेशानी में क्या है वो मुब्तला हो जाए, या कोई और परेशानियां उनके ऊपर क्या है लाहिक हो जाए, और माल उनका तबाह हो, बर्बाद हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मालो मता हो गया है और वसाइल मुहैया हो चुके हैं, मुल्क पुरअमन है, वसाइल मौजूद है, सवारियां मौजूद है, किराए के लिए पैसे मौजूद हैं, हालात साजगार है, कोई रुकावट नहीं है, आप बाआसानी हज करने के लिए जा सकते हैं। इसके बावजूद कोई अगर टाल मटोल कर रहा नहीं जा रहा है पैसा बचाने के चक्कर में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा करना जायज नहीं है। और कुरान की आयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा, जो आदमी इनकार कर दे हज करने से, फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात से बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हज का मुहताज नहीं है कि तुम हज कर ले जाओ या पूरी दुनिया हज कर ले जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में इजाफा हो जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में इजाफा हो जाए, ताकत में इजाफा हो जाए। ऐसा नहीं है। और तुम हज ना करो या पूरी दुनिया हज करने से रुक जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में कमी आ जाए, उनकी ताकत में कमी आ जाए, उनकी कुदरत में कमी आ जाए। ऐसा नहीं है। अल्लाह बेनियाज है। आपके हज की अल्लाह को जरूरत नहीं है, आपकी इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं है। ये तो आपकी भलाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतें तुम्हारे ऊपर फर्ज की है कि टाइम टाइम में जो इबादतें हैं उन्हें तो अदा कर लो, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हारे लिए इसमें राहत है, तुम्हारे लिए इसमें भलाई है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज किया है। बाकी और अहकामात तो तुम्हारे ऊपर क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन कफरा, जो आदमी इस्तात रखने के बावजूद हज नहीं करता है, गोया कि उसने इनकार किया हज का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया से बेनियाज है, उनके हज की अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई जरूरत नहीं। इस आयत से मालूम ये होता है कि इस्तात रखने के बावजूद जो आदमी हज नहीं करता है वो इस्लाम से निकल जाता है, जुमराए ईमान से निकल जाता है। और उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा तौर पर लोगों से कहा कि शहरों में जाकर, बस्तियों में जाकर तुम लोग देखो कि कौन आदमी हज के लिए नहीं निकला हुआ है और उनके पास मालो मता है, वो मालदार है, वो हज कर सकते हैं, इसके बावजूद वो हज में नहीं गए हैं, मुझे रिपोर्ट दो, मैं उनके ऊपर जिजिया लगा दूंगा। क्यों? इसलिए कि ताकत रखने के बावजूद वो आदमी हज में नहीं गया है, तो अब वो आदमी मुसलमान नहीं है, अब वो आदमी मुसलमान नहीं है। ऐसा इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कई बार कहा कि इस्तात के बावजूद क्या है वो हज के लिए नहीं गया है, तो मैं उनके ऊपर जिजिया आयद कर दूं, इसलिए कि अब वो आदमी मुसलमान नहीं रहा। कौन कह रहे हैं? हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है इस्लाम की फरासत और इस्लाम की समझ इतनी अता की थी कि जर्रा जर्रा बराबर भी क्या है सुन्नत पर अमल करने के लिए सहाबाए किराम बेताब हो जाते थे, वो सहाबी हैं। तो मालूम ये हुआ कि हज की ताकत रखने के बावजूद हज ना करना ये कुफ्र की अलामत है। तो हज में जल्दी करनी चाहिए। हज की कुछ फजीलतें भी हैं कि इंसान हज करे तो उनकी फजाइल हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं। चुनांचे एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। जो आदमी हज मबरूर कर लेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। हज मबरूर का मतलब ये होता है कि हज के दौरान कोई गलती ना करे, कोई गुनाह का काम ना करे, कोई फिस्क फजूर का काम ना करे, और हज करने के बाद जब वापस आए तो घर में उनकी जिंदगी इस अंदाज में गुजरे कि किसी भी बुराई की तरफ अब उनका मैलान ना हो, कोई बुरा काम अब वो अंजाम ना दे। ऐसा हज को हज मबरूर कहते हैं। तो जिसने हज मबरूर कर लिया उसका बदला जन्नत ही है। ये हज की फजीलत है। दूसरी फजीलत यह है कि हज गुनाहों को मिटा देता है।
पिछले गुनाहों को मिटा देता है। ये भी क्या है, सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे दिल में क्या है, इस्लाम की मोहब्बत डाल दी गई। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ इस्लाम कबूल करने के लिए। अल्लाह के रसूल से कहा कि हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने हाथ बढ़ाया, हजरत अमर इब्न आस ने हाथ को खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बात है अमर, तुमने हाथ क्यों खींच लिया? अमर ने कहा अल्लाह के रसूल मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ। कहा क्या शर्त है बताओ? कहा ये शर्त लगाना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ कि मेरे पिछले जितने गुनाह वो माफ हो जाना चाहिए। क्या अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, ऐ अमर क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस्लाम लाने के बाद उससे पहले जितना गुनाह उस आदमी ने किया सब माफ है। ये इस्लाम लाने की फजीलत है। और आपको मालूम नहीं कि हिजरत अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ कर देती है। जो आदमी हिजरत करता है, हिजरत आप मुख्तसर समझें, अपने दीन अपने ईमान को बचाने के लिए जो आदमी अपना घर बार रिश्तेदार ना ये सब कुछ मालो दौलत छोड़ता है और ऐसी जगह जाता है जहां बआसानी वो इस्लाम पर अमल कर सके। क्यों हिजरत किया? क्यों बस्ती को छोड़ा? क्यों मुल्क को छोड़ा? क्यों घर को छोड़ा? क्यों परिवार को छोड़ा? क्यों दौलतें छोड़ी? क्यों बीवी बच्चे छोड़ा? सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए कि यहाँ खतरा है, मुझे लोग कुफ्र की तरफ पलटा देंगे। यहाँ रहते हुए मैं इस्लाम पे अमल नहीं कर पा रहा हूँ, काफिर मुशरिक दुश्मनाने इस्लाम मुझ पर शिकंजा कस रहे हैं और मुझे जान का खतरा है। तो अपने ईमान को बचाने के लिए जो आदमी हिजरत करता है, जिस तरह के सहाबा ने मक्का से हिजरत करके मदीना गए, उनकी ये फजीलत है, ये फजीलत क़यामत तक है। जो आदमी इस तरह के माहौल में हिजरत करता है, ऐसी जगह की तरफ जहाँ इस्लाम पर अमल कर सके बआसानी, उसका नाम हिजरत है। हिजरत भी अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ कर देती है, मिटा देती है। और फिर कहा अल्लाह के रसूल ने कि अमर क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हज अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। एक आदमी ने हज किया, उस हज करने से पहले जितना भी गुनाह उसने कमाया था, इन तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है और आदमी फिर उसी अंदाज में हो जाता है जिस अंदाज में गोया कि उसकी माँ ने आज उसको जन्म दिया। यह हज की फजीलत है, यह हज की फजीलत है। इसी तरह से हज क्या है? सबसे अफजल जिहाद है। सही बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद ये सबसे अफजल अमल है, क्या हम लोग जिहाद ना करें? आयशा ने कहा, औरतों ने कहा कि जब जिहाद सबसे अफजल अमल है, क्या हम सब जिहाद ना करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों तुम लोगों को जिहाद करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी क्या है हज मबरूर कर लेता है तो गोया के वो बहुत बड़ा अमल किया उसने। हज्जुल मबरूर जिहाद के बाद सबसे बड़ा अमल, सबसे काबिल कबूल अमल वो हज मबरूर है। अभी हज मबरूर के बारे में आपको बतलाया। इसी तरह से ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल ये हज करना है। ये मुख्तलिफ क्या है हदीसें हैं। इसी तरह से जो आदमी दौरान हज करने के लिए निकला है और हालत सफर में हालत हज में हज करते हुए या सफर में है अभी और उनका इंतकाल हो जाता है, सीधा उनके लिए जन्नत है। एक हदीस में बतलाया गया है कि जो आदमी मन खराजा हज्जन फमाता कुतिबा लहु अज्रुन हज यौमल क़यामा, जो आदमी हज करने के लिए निकला है या इसी तरह से उम्रा करने के लिए निकला है और वो आदमी क्या है मर जाता है तो क़यामत तक उनके लिए हज का अज्र लिख दिया जाता है, उम्रा का अज्र लिख दिया जाता है, नेकियां लिख दी जाती है। गोया कि यह आदमी क्या है जन्नती है। इस तरह के क्या है हज की क्या है बहुत सारी फजीलतें हैं। वक्त कम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और अहादीस को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जिनके भी पास माल इतना हो चुका है कि वो बस आसानी हज कर सकता है, ऐ अल्लाह तो ऐसे लोगों को तौफीक दे, उनके ईमान में ताज़ियत फरमा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हज कर सके और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक इनायत फरमा कि किसी न किसी नाहिए से हम सब भी हज करने के अहल हो जाएं, मुस्तती हो जाएं। वो
وہ وسائل ہمارے پاس مہیا ہو جائے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم حج کر سکے. اللہ رب العالمین کو ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ جو ایمان کے حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما. جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.